کاٹن آپ کی واحد ایسی فصل ہے جو تقریباً 70 سے 80% ایکسپورٹ ہوتی ہے، کپڑا بن کے دھاگے کی صورت میں، کسی صورت میں، یعنی کہ وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم دن بدن اس میں پیچھے جا رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال پاکستان میں کپاس کاشت نہیں ہوگی. کاشتکار کیوں کرے گا کاشت جب ایک فصل کو جان بوجھ کے دبایا جا رہا ہے کہ یہ فصل کاشت نہ ہو؟ اور کپاس میں کمی سے نقصانات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ساہیوال ڈویژن ہے، وہاں مکی، آلو یہ فصلیں ہوتی ہیں اور ان کو اچھا ریٹ ملتا تھا. اب کپاس کی ناکامی کی وجہ سے جب وہ فصلیں آگے جا رہی ہیں، سپلائی بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ میں کمی آ رہی ہے، تو نہ مکی کا ریٹ مل رہا ہے نہ آلو کا ریٹ، یعنی کہ وہ کاشتکار بھی نقصان میں آ گیا. قدرت نے ہمیں مختلف علاقے دیے کہ جس جس علاقے میں ہم نے کوئی چیز کاشت کرنی ہے. 60 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا جس کو ہیڈ کر رہا تھا نواب افضل آباد. ان کی سفارشات میں پہلی سفارش یہی تھی کہ پتوں کی ضلع قصور سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ ہو، یہ کاٹن ایریا ہے. ہم نے ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگائی، تمام شوگر ملوں کو وہاں پہ لگا دیا گیا. اب کیا ہے کہ پانی کا ٹیبل نیچے جا رہا ہے. آپ جہاں پہ گنا لگاتے ہیں ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہاں آپ ایک ٹیوبل لگا دیتے ہیں، وہ زمین سے پانی کو سک کرتا ہے اور پوٹاش کی مائننگ کرتا ہے. وہ آج یہی وجہ ہے کہ آپ کے سینٹرل پنجاب کے جتنے بھی شوگر ملے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہاں سے شفٹ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جہاں پہ پیداوار میں دن بدن کمی آ رہی ہے اور اس کی چینی کی ریکوری میں بھی کمی آ رہی ہے، کیونکہ پوٹاش کی کمی ہو چکی ہے اس وقت. آگے جا رہے ہیں. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کیا ہم چینی کے علاوہ کسی چیز میں خود کفیل ہو سکیں گے؟ ہم وائٹ گولڈ کو، جو کاٹن ہمارے لیے وائٹ گولڈ ہے، اس کو پسے پشت ڈال رہے ہیں اور وائٹ پوائزن کو آگے لا رہے ہیں. اور جو چینی بنتی ہے گھروں میں کتنی استعمال ہوتی ہے؟ 10 سے 15%. باقی سارے کمرشل استعمال کرتے ہیں. مجھے کسی ایک چیز کا نام بتا دیں کہ اس مشروب نے، اس بوتل نے اپنا ریٹ کم کیا، بڑھایا نہیں ہے. ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، لیکن اگر ریٹ نہیں بڑھا تو کاشتکار کے گنے کا ریٹ نہیں بڑھا. اگر ریٹ کم ہوا ہے تو کاشتکار کی گندم کا ریٹ کم ہوا ہے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں گندم میں صرف 2200 ارب روپے 2 سالوں میں نقصان ہوا ہے. 2200 ارب روپیہ. اور اس کا آگے رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ بھی جن فصلوں میں کاشتکار کو نقصان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ کاشت میں کمی آتی ہے. اب دیش میں اگر کاشتکار کو مکی کی فصل میں نقصان ہوا اس دفعہ، اس کو ریٹ نہیں ملا، آئے میں حکومت کو دعوت دیتا ہوں آ کے دیکھے کہ مکی کی کاشت میں 40% کمی آ گئی اس دفعہ. کیوں کمی آئی ہے؟ وہ کہ کاشتکار کو اس کا ریٹ نہیں ملا، کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت واپس نہیں ملی. کیا کاشتکار کے بچے نہیں ہیں؟ کیا کاشتکار انسان نہیں ہے؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کو کپڑے خرید کر کے نہیں دینے؟ کیا کاشتکار کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کر سکے؟ آج بدقسمتی سے ان للہ و انا الیہ راجعون، آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے. اور نہ ہی کاشتکار میں وہ سکت ہے کہ وہ کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے. آج آپ کے پاس 13 لاکھ ٹن یوریا فالتو پڑی ہے، حالانکہ پروڈکشن وہی ہے پچھلے سالوں والی. پچھلے سال 2 لاکھ ٹن امپورٹ بھی کی تھی، تب بھی کمی تھی. اس دفعہ کاشتکار خرید کے ڈال نہیں رہا، فاسفورس کا استعمال نہیں کر رہا، پوٹاش کا استعمال نہیں کر رہا. اگر کاشتکار بیلنس شدہ فرٹیلائزر نہیں کرے گا تو آپ کی پیداوار کیسے بڑھے گی؟ یہ ملک کیسے خود کفیل ہوگا فوڈ سیکورٹی میں؟ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ جتنے گھر دانے ہوتے کملے بھی سے آنے. آج یہی حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم گندم امپورٹ کریں. آج یہی حکومت کہہ رہی ہے جس نے خود چینی ایکسپورٹ کی تھی کہ ہم چینی امپورٹ کریں.
وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ چینی کی کوئی کمی نہیں ہے، 23 لاکھ ٹن ان کے پاس چینی پڑی ہے۔ امپورٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ اکتوبر نومبر میں آئے اور کاشتکار کا معاشی قتل ہو، اس کو گنے کا ریٹ پھر نہ ملے۔ جب کاشتکار کو گنے کا اگر ریٹ نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کاشتکار اگلی فصل پہ خرچ نہیں کر سکے گا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایک چیز کے اوپر کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو۔ ایک پرائس کمیشن بناؤ جو دنیا کے ہر ملک میں پرائس کمیشن ہر فصل کا، جو فصل کو کاشت کرنے سے پہلے 1 سال پہلے کم از کم یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت یہ ہوگی اور اسے منیمم یہ ریٹ ملنا چاہیے 25% پروفٹ کے ساتھ۔ کیا پاکستان میں جتنی بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے کیا وہ اپنا ریٹ طے نہیں کرتے؟ ایک موچی ایک جوتا بناتا ہے، کیا وہ اپنا ریٹ نہیں بتاتا؟ ایک کاشتکار واحد ہے جو اپنا ریٹ نہیں بتا سکتا۔ اگر کبھی سبزی کا ریٹ بڑھ جائے، کسی چیز کی شارٹیج آ جائے تو اے سی اور ڈی سی پہنچے ہوتے ہیں منڈیوں میں کہ اس کے اوپر آپ سیل نہیں کر سکتے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم نے آٹے کو ڈی ریگولیٹ کیا، گندم کو ڈی ریگولیٹ کیا، غلط بات ہے، نہیں ڈی ریگولیٹ کیا گیا۔ اگر ڈی ریگولیٹ کیا جاتا تو آٹا، میدا، سوجی اس کو ایکسپورٹ کرنے دیتے۔ جب کسی کو ڈی ریگولیٹ کیا جاتا تو پھر امپورٹ ایکسپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، پھر کوئی ضلع بندی نہیں ہوتی، پھر کوئی روٹی کا ریٹ طے نہیں کرتا، کوئی آٹے کا ریٹ طے نہیں کرتا۔ کاشتکار کا تو وہ معاشی قتل کیا گیا ہے کہ اب کاشتکار مجبور ہو کے یہ پیشہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری زمینیں آج آ کے دیکھیں خالی پڑی ہیں، خدا کی قسم خالی پڑی ہے، کاشتکار کاشت نہیں کر سکے۔ ٹھیکیدار بھاگ گئے ہیں کیونکہ ان کو جب پیداواری لاگت ہی نہ ملے، ان کو پروفٹ ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں گے؟ کس لیے کاشت کریں گے؟ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک کاشتکار ہی ہے، حالانکہ یہ ملک بھی کاشتکار کے سر کے اوپر چل رہا ہے۔ کاشتکار تو نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ یہ قوم نہیں دیکھتی کہ کاشتکار ننگے پاؤں آگ کے لیے رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 4 بجے سخت اندھیری راتوں میں جب کوہرا پڑ رہا ہوتا ہے، سخت سردی ہوتی ہے، وہ گندم کو آپ کی فوڈ سیکورٹی کے لیے پانی لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ بچھو ہے، سانپ ہے، کیا چیز ہے، لیکن آپ کی محبت پہ، آپ کی اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور سال کے 365 دن کام کرتا ہے۔ کیا اس کے بدلے اس کو کچھ صلہ ملا؟ کاشتکار آپ کو ہر چیز اگا کے دینے والا، ہر چیز، وہ گوشت ہے، دودھ ہے، سبزی ہے، فروٹ ہے، گندم ہے، چاول ہے، تیل دار اجناس ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اگا کے دینے والا، اور اس کو پاکستان میں لقب کیا دیا جاتا ہے پینڈو اور گوار کا۔ عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ آج پاکستان میں اگر کوئی طبقہ مر رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ، خدا کی قسم وہ کسان ہے۔ اس وقت آج کاشتکار کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ آج کاشتکار اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جس کو بنانے میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے کاشتکاروں نے دی تھی۔ اگر اس کو اس کی فصل کا ریٹ نہ ملے، اگر اس نے سبزی بیچی ہے، گوبھی 1 روپے کلو، پیاز اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 30 سے 35 روپے کلو تھی، 7 روپے کلو ملا ہے اس کو۔ اب بھنڈی لے لے، کوئی چیز لے لے، گاجر لے لے، مولی، کسی چیز میں اس کو کاسٹ آف پروڈکشن واپس نہیں ملی۔ یہ دیکھیں کہ پیداواری لاگت اس کی کتنی بڑی ہے، دنیا سے موازنہ کریں۔ پیداواری لاگت میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھے یوریا ملتی ہے 4,500 میں، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 884 روپے میں۔ ہمیں ڈی اے پی آج 13,600 روپے میں، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 کی۔ ہمارا بجلی کا یونٹ 40 سے 50 روپے کا، انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی مفت ہے۔ ہمیں ڈیزل فل ریٹ پہ ملتا ہے، انڈین کاشتکار کو گرین ڈیزل کے نام سے سبسڈائز ڈیزل ملتا ہے، پیسٹیسائڈ سبسڈائز ملتی ہے۔ ہمارے لیے تو کبھی سبسڈی کا اعلان ہو تو سیاسی اعلان ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی ہے، وہ پالیٹکس کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں زراعت کے اوپر، فوڈ سیکورٹی کے اوپر سیاست نہیں ہوتی۔
یہ پاکستان واحد ملک ہے، قدرت نے تو ہمیں نوازا، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس ایک نہیں ہے تو ہم میں ایک ول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باعث شرم ہے ہمارے لیے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان جب بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں تھے، 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے۔ آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم پانی کیسے بچا سکتے ہیں، لیکن آج ایک سوچ آ گئی ہے کہ ہم شوگر ملیں اور لگائیں۔ پانی کا ٹیبل کیا میں ایز اے کاشتکار کہوں میرے لیے شوگر مل فائدے مند ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے لیے، میرے کاشتکار کے لیے شوگر مل بہت فائدے مند ہے اس وقت، جتنی مرضی لگ جائے، لیکن پاکستان کے لیے نہیں، میرے آنے والے بچوں کے لیے نہیں، کیونکہ پانی کا ٹیبل وہ پانی کو سک کرتا ہے زمین سے۔ پانی میں ایسے ہی گنا لگا لے تو ٹیوبل لگا لیا، وہ زمین سے پانی کو، پوٹاش کو سک کرتا ہے۔ آج ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ کیا اسی لیے کپاس کو فیل کیا گیا ہے کہ آج پاکستانی کاشتکار کپاس پہ اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے 8 سے 9 ہزار، اس کو ریٹ کیا مل رہا ہے 6 ہزار روپیہ، وہ کیا کاشت کرے گا؟ کہ اس دفعہ میں سراہتا ہوں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی کوشش کو کہ انہوں نے ارلی کپاس تو لگوا دی، کاشتکاروں نے لگا لی، جہاں پہ 2.5-3 لاکھ ایکڑ لگتی تھی اس دفعہ کو 9 لاکھ ایکڑ لگ گئی، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ہم نے دیکھنا تو رزلٹ ہے نا۔ اگر کاشتکار کا جب کپاس سندھ کی آئی تو ریٹ بہت نیچے تھا، کاشتکار نے ہاتھ کھینچ لیا پیچھے، اس نے پہلے زیرو فرٹیلائزر کرنی چھوڑ دی، اس نے پیسٹی سائیڈ کا سپرے چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ مجھے نقصان ہے، میں اور خرچ کیوں کروں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر فگر دیکھیں تو پچھلے سال سے بھی ہماری کم فگر آئی ہے کپاس کی اس وقت، تو تقریباً 13-14% پچھلے سال سے ہماری کم ہے اس دفعہ۔ ہم کیسے اپنی ایکسپورٹ کو قائم رکھیں گے؟ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے 40 سے 45 بلین ڈالر کا ہے، اس کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ یہ زراعت ہی ختم کر سکتی ہے۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کاشتکار کو نہ مارو، ورنہ یہ 25 کروڑ عوام بھوکی رہ جائے گی۔ باہر سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ باہر سے آج تو گندم سستی ہے باہر، لیکن وہ بھی اگر آپ لاہور میں لے کے آئیں گے تو 3500 سے کم نہیں ہے، بلکہ 3600 روپے میں، کیونکہ اگر آپ لے کے آئیں گے کراچی 3200-3300 میں پہنچے گی، لاہور آ کے 3500-3600 میں پہنچے گی۔ کیا کون سا انصاف ہے کہ غریب کاشتکار جس کی کاسٹ آف پروڈکشن 3300-3400 ہو، اسے زبردستی حکومت کے زور پر اسے 1900-2000 میں گندم لے کے ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے کو، گلبرگ کے رہنے والے کو، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے والے کو، وہ کاشتکار کی سبسڈی کے اوپر روٹی کھا رہے ہیں وہ سارے۔ ایک غریب کاشتکار جو 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا، 5 ایکڑ کا، 10 ایکڑ کا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دن بدن زراعت نیچے جا رہی ہے بجائے اوپر جانے کے۔ اگر ایک چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ کم از کم 35-40% مکئی کی کاشت میں کمی آئی ہے جو بھی کاشت ہوئی ہے، ہم کہاں سے پوری کریں گے یہ چیزیں؟ کیا امپورٹ کریں گے؟